دریافت فرمایا ہے کہ اوابین کے نوافل کی تعداد اور وقت۔ اوابین کے نوافل 6 ہیں، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں انہیں بھی شامل کر لیا جائے، اور اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھ لی جائیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں سنت موقدہ کے طور پہ، اور پھر 6 نوافل پڑھے جائیں۔ کچھ لوگ 3 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل اور پھر 6 نفل پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، کیوں کسی کو کار خیر سے روکا جائے۔ اور اوابین کی نماز دوسری روایت ترمذی میں آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ فرمایا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ اس سے ایک محل عنایت فرمائیں گے، وہ 20 رکعتوں کا حکم کہ فرض مغرب کے پڑھ کے اس سے متصل 20 رکعتیں پڑھی جائیں، یعنی 2 سنت موقدہ اور 18 رکعتیں اور، یا پھر 2 سنت موقدہ اور پھر 20 رکعتیں اور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت بھی دی ہے، اور قرآن نے بھی اوابین پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اواب اصل میں کہتے ہیں رجوع کرنے کو، اواب اصل میں کہتے ہیں لوٹنے کو، پلٹنے کو۔ انہ اواب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ بار بار میری طرف پلٹتا تھا، بار بار میری طرف آتا تھا، یہ اواب ہے۔ بڑے پتے کی بات ہے اگر آپ یاد رکھیں، اور اس سے بھی بڑی بات ہے اگر آپ عمل کریں تو کیا کہنا، بڑے کام کی بات ہے۔ صحیح معنی میں اواب بننا ہو نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے عذاب لے کر آئے، عذاب کا حکم لے کے آئے، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے، تو انہوں نے جلدی سے ایک بھنا ہوا تلا ہوا بچھڑا سامنے رکھا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، اور جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا فرشتوں کے تو آگے نہیں بڑھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے کہ یہ میرے دشمن ہیں، کیونکہ دشمن ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، جہاں کا نمک کھاتے تھے وہاں حلال کراتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ڈریے نہیں، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ دوسری جگہ آیا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے پروردگار کا عذاب لے کر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ادھر، اور تمہیں رکے ہیں بشارت دینے کے لیے آپ کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائے گا۔ ان کی اہلیہ سن رہی تھیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ان کی اہلیہ ہیں پردے میں، یہ گفتگو سن رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں 90، 95، 99 برس کا ہو گیا، اب میرے یہاں اولاد ہوگی، اور میری بیوی اتنی بوڑھی ہو گئی، اب کیسے؟ تو خاتون نے جب یہ سنا تو وہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکت وجہہا، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا علی تو اس عمر میں اب اولاد ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، تم دونوں کو حیرت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے سے۔ یا اہل البیت،
وہاں ایک جگہ ہے اے اہل بیت، یہاں اہل بیت اللہ نے کس کو کہا؟ فرشتوں نے کس کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی اگر اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیت اللہ کی تم پہ مہربانی ہو، تمہارے گھر میں اللہ کی بڑی برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہے دلیل اہل السنہ کی کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں قرآن کی اس آیت کی روح سے، اور اہل تشیع اس سے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں، اور جہاں بہت مہربانی فرمائی ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بعض نے مانا ہے، باقی کو نہیں مانا، لیکن یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا بیٹے کا مسئلہ اور میرے سامنے بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے نہ بھیج اس عذاب کو، نہ اللہ مار، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہ دے، اللہ ان کی جان بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی آدمی اس مقام فرمایا یجادلنا فی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، بار بار کہنے لگا کہ نہ بھیجیں جی، کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیں انہیں۔ ان ابراہیم، اور ابراہیم جو تھا لحلیم، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، خدا کا بہت بڑا انعام، اللہ کے 1000 کروڑ انعامات ایک طرف اور ٹھنڈا مزاج ایک طرف۔ اتنا ٹھنڈا مزاج چاہیے کہ گلی محلے کے لوگ کہیں یہ بے غیرت ہو گیا، اتنا ٹھنڈا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ایسے ہی تھا، حتیٰ کہ ایک دن صاحبزادی صاحبہ نے کہا، بیٹی تھی نا اور والد کے ساتھ محبت تھی، تو کہنے ناراض ہو گئیں، کہنے کہ ابا آپ ہمارے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ٹھنڈک ہے مزاج۔ اللہ نے کہا بڑا برداشت کرنے والا، حلیم، اواہ، میری محبت میں آہیں بھرتا تھا، ہائے ہائے کرتا تھا، منیب۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا منیب، نرم دل کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اواب، اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ بڑے کام کی بات یہ ہے کہ اگر اواب بننا ہو نا اور اس وصف میں شامل ہونا ہو، چھوٹا سا کام ایک کرو، رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے بالکل سونے سے پہلے، چاہے 10 منٹ میں نیند آئے اور چاہے آدھے گھنٹے اور چاہے 1 منٹ میں، 1 منٹ کے لیے بس اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، بس اللہ یہ کام ہو گیا معاف فرما دیں، اللہ آج یہ کام ہو گیا، آپ نے بڑا کرم کیا، اللہ آج یہ قرضہ اتر گیا، بہت مہربانی آپ، اے رب نماز پڑھ لی، اللہ ایک پڑھی ہے باقی کی بھی توفیق دے دے، اللہ آج فلانے سے غصہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ میں بھی کوشش کروں گا معافی مانگو، اللہ میرا مزاج ایسے ہی نالائق ہوں، اللہ اسے ٹھیک کر۔ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ سو جاؤ، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ اوابین میں شامل ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ آدمی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو خدا کو انتہائی مقرب، انتہائی قریب بندے جو ہیں اس میں شامل ہو۔ یہ ذرا سا عمل ہے، لیکن یہ ایسا ہیرا آپ کو دے رہے ہیں کہ کوہ نور بھی اس کا کیا مقابلہ کرے۔ اوابین کے لیے وقفہ بھی ہو سکتا ہے، 2 سنتیں پڑھنی، کیونکہ سنتیں فرائض کا حصہ ہیں، بعد میں پڑھے نفل، عشاء سے پہلے جس وقت بھی پڑھنی۔ یہ جو حدیث ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ ملک پڑھنے سے شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کے جو فضائل ہیں
بہت مشکوک ہے، بہت مشکوک ہے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ایسے وائز پیدا ہو گئے تھے، ایسے قصے سنانے والے پیدا ہو گئے تھے، ایسے مولوی پیدا ہو گئے تھے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی خاطر جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے۔ ہر وہ دین، ہر وہ مسلک، ہر وہ جماعت جو جھوٹی روایتیں سنا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے نا، اس کی عمر ایک آدھ صدی ہو سکتی ہے، 2 صدیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نحوست پڑتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی، لے ڈوبتی۔ اور پھر جب اس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب فراڈ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں یہ کہا جھوٹ بولتے۔ ہر وہ دینی تحریک جس میں یہ جھوٹی روایتیں مولوی گھڑ گھڑ کے، مولوی کیا عام لوگ بھی گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بلاتے ہیں نا، سناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا، یار سب جھوٹ ہے، مت بولو۔ دوسری اور تیسری صدی میں ایسے جھوٹے پیدا ہو گئے تھے جو قرآن کریم کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے ہر صورت کے فضائل بتا دیتے تھے کہ یہ صورت پڑھو اتنی فضیلت، یہ صورت پڑھو اتنی فضیلت، یہ صورت پڑھو گے تمہیں یہ مل جائے گی۔ اس زمانے میں جو محدثین تھے نا، صحیح معنی میں انہوں نے پرکھ کے کھوٹ اور کھرا سب الگ کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ دین سے غافل ہو رہے ہیں اور لوگ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، تو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا جو قرآن کی جن صورتوں کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ اور دوسرا عذاب یہ آ جاتا ہے کہ صحیح احادیث حوالے سمیت بیان کرنا، اس کے لیے چاہیے مطالعہ۔ پڑھے گا نا تو حدیث کو پڑھیں کیوں؟ وہ کچھ بھی پڑھیں کیوں؟ تو پڑھا ہوتا نہیں، تو وہ صرف سنی سنائی روایات ہیں، اس سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں آئی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کچھ نہیں، جھوٹی احادیث کھڑی۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں جو شیعہ کو جوابات دیے، اس میں سے ایک پوائنٹ حضرت نے لکھا ہے کہ تم جتنی احادیث ہمیں سناتے ہو نا، یہ بتاؤ کہ اس صدی میں یہ لوگ جو تھے ان کے حالات کیا ہیں، کون کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اس کے متعلق بتاؤ، جبکہ اہل السنہ کی کتابوں میں سب راویوں کے حالات موجود ہیں۔ ان کا تمہارے پاس راویوں کے حالات ہی نہیں، تم کیسے کہتے ہو؟ انہوں نے حدیث کھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ تو اب یہ جھوٹ بھی پوری طرح ہمیں یاد نہیں رہا، مگر کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس کے برعکس انہوں نے ان کو انگوٹھی پہنانی چاہیے، تو کہا ہاتھ بڑھائیے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنائی۔ یہ ہے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ یار اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کے اوپر ہے، سارے ہی اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کام لیا، جیسے آدمی ہاتھوں سے کام کرتا ہے نا بغیر تشبیہ کے، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید سے کام لیا جو کوئی آدمی ہاتھوں سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کام لیا، عمر رضی اللہ عنہ سے کام لیا۔ اب ایک آدھ صدیس کو ہو گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا تھا، سنیوں نے گڑ لی، انہوں نے کہا انگوٹھی پہنانی تھی، جب کہا ہاتھ بڑھائیے تو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نکلا۔ یہ ہے تباہی۔ اس لیے احادیث کے معاملے میں ہمارے اس دور کے بڑے بڑے لوگ جن کے مجمع 1,00,000 سے زیادہ ہوتے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں حدیث کے معاملے۔
میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا خوف کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا کوئی آسان بات نہیں، اس سے دین ثابت ہوتا ہے۔ لاکھوں کے مجمع ایسی تاک کے جھوٹی روایت بنائیں گے، لوگ پھڑک اٹھے واہ 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 واہ، اور کس سے پوچھو تو اسے یار یہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ بالکل نرا جھوٹ۔ ولیعذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدًا، اور جس نے جان بوجھ کے ملک پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے یہ سوچ لے کہ اس کی سیٹ، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں پہلے سے طے ہے۔ مرنے سے پہلے خدا اس جہنم میں اسے دکھا دے گا کہ یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے۔ محنت کرو، پڑھو، جو صحیح حدیث ہے تھوڑی انہیں بیان کرو۔ کسی کے پاس 2 زمینیں ہوں، ایک مکان کی تعمیر اور دوسرے اخراجات کے لیے، تو زکوٰۃ دونوں پہ دے گا، دونوں پہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے مکان کے لیے زمین لی ہے اور اس پہ سال نہیں گزرا اور ابھی اس سے مکان بنانا ہے، اس پہ اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، سال بھی نہیں گزرا۔ اس پہ بعض فقہا گنجائش دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہی مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 1 سال گزر جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی پرنسپل زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انفال الفقراء، جس میں فقیروں کا، غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہو، اس پہ فتویٰ دیا جائے گا۔ قرآنی آیات کی خطاطی ایام کی صورت میں مرد و عورت پہ جب غسل واجب ہو نہیں کی جا سکتی۔ یہ گمراہی سب سے پہلے پاکستان میں، یہ گمراہی سب سے پہلے میڈیا کے ذریعے پھیلائی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت، سب سے پہلے یہ گمراہی انہوں نے پھیلائی ہے۔ وہ FM 100 میں آتی تھی، ہم بھی وہاں جاتے تھے، یہ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ ایام کی حالت میں عورت قرآن پاک پڑھ سکتی، پھر چل سوچا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت جب تلاوت کر سکتی ہے تو لکھ کیوں نہیں سکتی، اور دلیل انہوں نے دی صحیح بخاری کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو خطوط لکھے تھے تو یہ سارے کافر ناپاکی تو تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً شاہ ایران یا روم کو خط لکھا ہے تو اس میں پہلی چیز آیت لکھی ہے، قل تعالوا الی کلمۃ، شاید ایران کے بادشاہ کو نہیں اس میں نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کو جو خطوط تحریر فرمایا اس میں ہے کہ آؤ اس جملے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ جو کامن سینٹنس جسے قرآن کہتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں کہ یہ کافر نے اپنے ہاتھ سے چھوا ہے، تو کافر اگر قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، تو یہ ایام کی عورت اس سے کم درجے کی ہے، جس آدمی نے غسل کرنا ہے وہ اس سے کم درجے کا، یہ کیوں نہیں چھو سکتا؟ اور نہیں جانا انہوں نے کہ وہ کافر تھے، اس پہ تو شریعت کا حکم لگتا ہی نہیں تھا، اور مسلمان ہو تو شریعت کا حکم اس پہ لگے نا۔ کافر آدمی اگر قرآن چھوتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ تم پہلے وضو کرو، غسل کرو، تب قرآن چھو۔ وہ تو ہم کافر آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے قربانی کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ ہم کہتے ہیں گوشت کھلانے کا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن وہ قربانی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، وہ گیٹ پہلا ایمان ہے، اس سے آپ چلیں پھر فردر باتیں ہوں گی۔ وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ایمان نہ لانا نیکیوں کی راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہے جہنم سے بچانے کے لیے، یہ وہ چیز ہے جو عقل انسانی نہیں حل کر سکتی۔ سیدھی بات ہے، ہر چیز عقل انسانی تھوڑے ہی حل کر سکتی، انسانی عقل اس کو نہیں عبور کر سکتی۔ ایک آدمی جس نے بجلی بنائی ہے، ایک آدمی جس نے ایٹامک تھیوری لوگوں کو دی ہے، ایٹامک جو چیزوں کے لیے بھی، ایک آدمی جس نے کوئی اچھا کینسر کا مرض وغیرہ دریافت کیا ہے، ایک آدمی جس نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، مر کے جہنم میں ہی جائے گا، اور کدھر جائے گا یار؟ کدھر آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں؟ جنت؟
اللہ کہتا ہے یہ قانون ہے کہ انہ من یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا ہم نے طے کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور بہت بری جگہ پہ ہم اسے رکھیں گے۔ اب اس اللہ کے فرمان کو انسانی عقل چیلنج کر رہی ہے کہ جی اس نے تو بجلی بنائی، آپ اسے کیوں جہنم میں بھیجے؟ تم ہو کیا آخر؟ تم اور تمہاری عقل ہے کیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں عقل انسانی میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے یہ گمراہی انہوں نے پھیلائی۔ یاد رکھو قرآن کریم تو بڑی چیز ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ قل اعوذ برب الناس ہے، یہ مثال ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ قرآنی آیت مرد و عورت پہ غسل واجب ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے، بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس سے رات کو سونے سے پہلے مثلاً اس کا معمول ہے کہ وہ آخری کل پڑھتا ہے، اور اس سے پڑھا قل اعوذ برب الفلق، اور اسے غسل کرنا تھا، واجب تھا۔ فقہا کہتے ہیں کل کا لفظ نہ پڑھے، کہے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ آپ ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے، یہ کل کا لفظ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ غسل واجب ہے اور اس میں قرآن کو پڑھنا حرام۔ کل ہے کیا؟ دو حرف ہی تو ہیں، کاف اور لام، نہیں اجازت دے۔ اس لیے خطاطی کچھ بھی نہیں ہے، نہ خطاطی جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے، ایک ہی صورت رہتی ہے وہ دعا کی۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے اس کا فتویٰ دیا تھا، اور اب عام ہو گیا ہے، کئی بچیاں والعیاذ باللہ، اور ان پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتی ہیں اور قرآن پڑھتی اور پڑھاتی۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری بھی لکھا ہے، بالکل نہیں لکھا بھیا، کہاں سے لکھا ہے آپ؟ کمال کرتے ہو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 مفتی ہندوستان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو جمع کیا تھا۔ یہ واقعہ 1880-90 کے قریب کا ہے۔ 1850 میں انہیں حکومت مل گئی تھی، اور انہوں نے ان کو جمع کیا تھا، یا اس سے کچھ پہلے کا ہوگا، 1650 میں انہیں حکومت ملی تھی، 1680 کے قریب کا واقعہ ہے۔ اچھا ہم نے 1800 کا نہیں 1680 کے قریب کا واقعہ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے چاہا کہ اپنی مملکت کے لیے وہ قانون بنائیں، اور یہ اس کے اتنے شاندار کارناموں میں سے ہے کہ اللہ کے ہاں بخشش کی امید۔ تو انہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو جمع کیا، اور 80,000 یا 90,000 یا 1,00,000 تولہ سونا الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ صرف ان علماء کے لیے ہے جو میرے ملک کا قانون بنا کے مجھے دیں گے، اور انہوں نے کہا جتنا کچھ کام ہو جائے رات کو عشاء کی نماز کے بعد فائنل اتھارٹی میں ہوں، اس پہ دستخط کروں گا۔ خود بہت بڑے فقیر۔ اورنگزیب کا حال یہ تھا کہ ساری خانہ جنگیوں اور چیزوں کے باوجود صرف آگرے میں اپنی وفات کے وقت جو خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں بغیر کسی قرض کے 32 کروڑ روپیہ تھا، صرف آگرہ میں۔ دلی کا خزانہ الگ تھا، بنگال کا الگ تھا، باقی افغانستان میں وغیرہ وہ تو الگ تھے، صرف آگرہ میں 32 کروڑ روپیہ اورنگزیب نے رکھوایا ہوا تھا الگ سے ملکی ترقی کے لیے۔ غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، آپ کیسے آدمی کی بات کرتے ہیں؟ ٹوپیاں سی کے بھی گزارا کرتا تھا، یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ وہ قرآن کریم لکھتے تھے اور ٹوپیاں بھی سیتے تھے کبھی کبھی، یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ تھا۔
ان کی باقاعدہ تنخواہ، بندے کا کام ہی کتنا تھا یار، خرچ ہی کتنا ہوتا تھا۔ عمومی طور پہ ظہر کی نماز پڑھ کے آ کے اور کھچڑی کھا لیتے تھے، بس یہ تو کھانا تھا۔ اور کبھی کبھی کہتے تھے دال بدل دینا اور چنے کی دال کی کھچڑی پکاؤ، ماش کی دال ڈالتے ہیں، چنے کی دال ڈلوا لیتے تھے، پھل لے آتے تھے، پھل کھا لیتے تھے۔ بہت کم خرچ کرنے والا، اپنی بادشاہی مسجد بنائی لاہور میں، لوگوں نے کہا پتھر وتھر، اس کا کچھ نہیں، سادہ مسجد، سادہ اینٹ سے مسجد بنوا دی اتنی بڑی۔ اس کا سرکاری پیسے اس لیے نہیں ہوتے کہ سرکار اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، ٹھیک ہے میں اپنے دور کے یادگار کے طور پہ ایک چیز بنوا دیتا ہوں، یہ تو بعد میں سرخ پتھر لگایا گیا ہے جے پور سے لا کے، یہ اصل میں شاہی مسجد کوئی سرخ پتھر سے تھوڑا ہی بنی تھی، پھر تو مسلمانوں کی ایک علامت ہو گئی نا۔ نام بھی عالم اسلام میں بڑا ہے، بڑے سے بھی بڑا ہے، کیا کہنے اس آدمی، یہ نہ ہوتا آج پورا بر صغیر شیعت کی گود میں بیٹھا ہوا ہوتا، اہل السنہ کو پکڑ پکڑ کے مار دیتے اگر اورنگزیب نہ ہوتا۔ اس آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، آپ نہیں جانتے ایران کے انقلاب کا اثر پڑا تھا، احمد پور والے شیعہ ہو گئے تھے، بیجاپور شیعہ ہو گیا تھا، گولکنڈہ شیعہ ہو گیا تھا، اودھ سارا یہ لکھنؤ اور یہ شیعہ ہو گئے تھے، لے دے کے دلی اور اس کے اطراف، اور دلی کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، دلی میں گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو ایک آدمی 10 میں سے شیعہ ہو گیا ہے، 9 سنی رہ گئے ہیں، اتنی شیعت پھیلی ہے کہ ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہا جاتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی شیعت کے غلبے کی۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا، مغل حکومت پوچھ نہیں سکی کہ کس نے کیا۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی، اس کا نام لکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز گھبراتے ہیں، اپنے والد کا نام لکھتے ہوئے۔ تو فیصلہ شریعہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ جاننا ہو تو دلی میں ایک درویش تھے، ایک بزرگ تھے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ازالۃ الخفا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اتنا لمبا فکر، یہ نہیں لکھ سکے کہ میرے والد حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اتنا غلبہ تھا، طاقت تھی، مار دیتے تھے۔ یہ تو اورنگزیب کا احسان ہے، اس نے شیعہ انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکا۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کسی واقف کار سے پوچھیں 1990 میں 1980 میں جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو ایرانی انقلاب کے بعد مینٹلٹی پاکستان کی یہ بن گئی تھی کہ خمینی کا انقلاب چاہیے۔ اس سے 2 آدمی شدید متاثر ہوئے اور دونوں اس وقت کے جوان تھے، 30-35 سال عمر تھی، ایک طاہر القادری صاحب اور ایک ہمارے الطاف بھائی۔ الطاف بھائی نے کہا کہ جانا ہے ملک سے باہر اور واپس آئیں گے تو ایسا انقلاب ملک میں آئے گا، نہیں تو توڑ لو۔ اور طاہر قادری صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس انقلاب کو جوانی میں دیکھا تھا، خمینی کے انقلاب کو انہوں نے آئیڈیلائز کر لیا، اسی لیے تو لاہور آئے، پھر کوئی لینے نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کور کمانڈر ہی آ جائے، کور کمانڈر بھی نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا اچھا گورنر ہی آ جائے، کوئی تو آئے نا یار، آئے تو صحیح، برسر الزام ہی تو لینے گئے پھر اگلے جنہوں نے جانا تھا۔ آپ سیاسیات پہ غور نہیں کرتے، یہ سب آئیڈیلزم، اس آئیڈیلزم میں دو نے کام، اللہ نے ان سے کام لیا، اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لیا ہے، اللہ ہے، اس سے منسوب کرنا، لیکن 2 قوتیں ایسی تھی جنہوں نے اس آئیڈیلزم کو پارا پارا کر دیا، بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، وگرنہ ہم اس دور سے گزرے ہیں، جو نسل تھی 1980 میں جوان اور جو تھی آئیڈیلزم خمینی۔ ایک کتاب جو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کتاب نے بر صغیر میں تہلکہ مچا دیا، شیعت پہ انہوں نے کتاب لی۔ اس کتاب کو پڑھ کے لوگوں نے توبہ کی کہ اچھا یہ ہے۔ اور ایک مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا جیسے بھی تھے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اس شخص کا کارنامہ ہے
وہ مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن ایک ایک جگہ جا کر اس نے شیعت کے تار پور بکھیر دیے. اس نے کہا یہ شیعت ہے، یہ انقلاب ہے جو تم اس ملک میں لانا چاہتے، یہ انقلاب ہے جس پاکستان میں لانا چاہتے. یہ اللہ کی وہ سکیم ہے جو شریعت کے علاوہ چلتی ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے. آگے چلیے. اس نے اپنے والد شاہ جہان کو قید میں ڈال دیا. کب بھئی؟ اورنگزیب نے کب قید میں ڈالا ہے شاہ جہان کو؟ جواب دینا ہے اللہ کو مر کے کہ نہیں. اورنگزیب ملنے آئے تھے اپنے والد سے، اور ان کے مخبروں نے راستے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے کمانڈوز کو وردیوں میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور لوٹ چاہیے وگرنہ آپ قتل ہو جائیں گے اور دارا شکوہ کو حکومت ملے گی. اورنگزیب نے کب قید کرایا ہے؟ شاہ جہان دارا شکوہ کو حکومت دینا چاہتے تھے اور دارا شکوہ بھاگ کے پنجاب آ گیا تھا، اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے دارا شکوہ کو شاہ جہان اپنی اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود 1,00,000 تولے چاندی بھیجی تھی پنجاب سے کہ آؤ اور بھائی کو مارو. جب سلطنت ہاتھ سے نکل رہی تھی اور باپ بغاوت کر رہا تھا اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے خلاف، تو انہوں نے کہا عدالت میں جاؤ. جو عدالت میں قاضی تھے انہوں نے کہا حضرت ہندوستان کو سنبھالیں، باپ کو ہم سمجھ لیں گے. انہوں نے قید کر دیا. گورنمنٹ نے سزا تھوڑی، یہ عدالت عالیہ نے سزا دی تھی. اورنگزیب نے کب قید کیا؟ بھٹو کو ضیاء الحق نے مروایا تھا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پھانسی چڑھے تھے. اورنگزیب کا احسان تھا، جیل میں نہیں ڈالا. اورنگزیب والد کی قدر کرتے رہے. شاہ جہان بادشاہ کو بٹھایا اور کہا حضرت عدالت نے جو کچھ کہا ہے آپ کے احترام میں پورا لال قلعہ آپ کے لیے فارغ ہے، جہاں آپ چاہیں جائیں، جو آپ چاہیں، یہ سارے حاضر ہیں. اپنے 2 بیٹے ضمانت کے طور پہ رکھوائے. یہ نہیں کہ پڑا اندھے ہو گئے تھے، اورنگزیب پہ اعتراض کرتے ہو. 2 بیٹے ضمانت کے طور پہ رکھوائے. کہا والد میری طرف سے کوئی شکایت پہنچے میرے بچوں کو قتل کرا دے. بیٹے ضمانت کے طور پہ رہے، دادا کی خدمت کرتے رہے. اورنگزیب جتنی لڑائیاں شاہ جہان کے دور میں ہوئی ہیں، اورنگزیب آتے تھے فوج کے دستے کے ساتھ، والد سے پوچھتے تھے، کہتے تھے دشمن اس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف سے، آپ مشورہ دیں کیا کریں. اب اصل بات کیوں نہیں کہتے کہ اورنگزیب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہاتھ سے نکل گئے تھے. دارا شکوہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور دارا شکوہ کو بیعت کرانے کے لیے اس نے برہمنوں میں بیعت کر لی تھی، اور براہمن ہندوازم میں وحدت الوجود کا فلسفہ اسے بیان کرتے تھے. شاہ جہان بادشاہ کو پریشانی ہوئی. شاہ جہان بڑے پڑھے لکھے تھے بابا، ایران کے وزیر اعظم کا جواب لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. یہ تو ملا عبدالحکیم تھے یار، الدرالسمینہ انہوں نے لکھوائی سیالکوٹ والوں سے. شاہ جہان کے کیا کہنے، بڑا علم تھا. شاہ جہان کا کمال جیومیٹری میں تھا، جیومیٹری میں اس کے ساتھ کا آدمی نہیں. شاہ جہان ڈرے کہ یہ میرا بچہ تو ہندو ہوتا ہے. حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور زندہ تھے. شاہ جہان یہاں لے کے آ گئے، حضرت سے بیعت کرایا دارا شکوہ کو. دارا شکوہ جب پلٹا ہے پھر وہی برہمن اور پھر وہی ساری چیزیں. یہ ایچیسن کالج کی زمین، یہ گورنر ہاؤس، یہ مال روڈ، یہ سارے کا سارا انگریزوں نے غصب کیا تھا. حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی، اس خاندان سے غصب کیا تھا. یہ آپ کے قومی اسمبلی کے سپیکر نہیں رہے صادق میر، یہ ان سے پوچھئے اگر انہیں پتا ہو، انہوں نے تاریخ پڑھی ہو، کہ ان کے خاندان کی زمینیں. اسی لیے ان کے اعزا کی قبریں ابھی بھی وہیں ہیں، یہ اپنے والد یا دادا کی قبر پہ وہیں جاتے ہیں. شاہ جہان بادشاہ کا یہ بیٹا ہاتھ سے نکلا، اور بیٹی جو ہاتھ سے نکلی تو پٹیاں پڑھاتی رہتی، اسی کے مطابق شاہ جہان کام کرتے تھے. اور اس نے کہا کہ بھائی کو حکومت ملنی چاہیے. اورنگزیب جان گئے کہ اگر بھائی کو حکومت ملی تو ہندو ہو جائیں گے، مسجدیں مٹ جائیں گی. وہ صاف کہتا، مرنے سے پہلے اس نے کہا عدالت میں کھڑے ہو کے کہ کاش ہندوستان میں
عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہوتا میں بچ جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی مذہب نے مجھے مار دی۔ اورنگزیب حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے بائی کا مقدمہ دلی کورٹ میں پیش کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے کہا ہاں بھئی دارا شکوہ کیا عقیدہ ہے؟ اسے کہا میں نہیں مانتا اس تمہارے اسلام کو، خون کے ذریعے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مرتد ہو گیا ہے۔ ان کا اورنگزیب نے تو بتایا نہیں، وہ تو بھائی کی شکایتیں اور کرتا تھا، یہ تو سرے سے ایمان سے جاتا رہا ہے، وہاں سزا ملی تھی۔ کہاں باپ کو قید کیا ہے؟ بھائیوں کو قتل، اے سبحان اللہ، بھائیوں کو کیوں قتل کروایا میاں؟ کون کس بھائی کو قتل کروایا؟ ہمیں بھی آ کے بتائیں نا ذرا۔ فارسی نہیں پڑھی؟ فارسی پڑھو۔ یہ ہندو کی پٹی مجھے پڑھاتے ہو؟ اے شاباش، یہ ہندوؤں کا پراپوگنڈا ہے، یہ انگریزوں نے، اس لیے کہ شاہ جہان بادشاہ نے آخری عمر پر پہنچ کے ہندوؤں پہ جزیہ اور ٹیکس تک لگانے کی سوچ لی تھی، اور شاہ جہان بادشاہ اورنگزیب جان گئے تھے، اورنگزیب جزیہ لگانا چاہتے تھے، اور اورنگزیب جان گئے تھے کہ حکومت کے ذریعے لوگوں کے دل نہیں تبدیل کیے جا سکتے، یہ خانقاہیں ہیں جہاں سے دین پھیلے گا، اس لیے انہوں نے خانقاہوں کی طرف رجوع کیا۔ بھائی اس کے تھے کتنے؟ مراد اور کامران۔ انہوں نے ایک بھائی کو کہا میرا ساتھ دو، اور لڑائی ہے۔ لڑائی شروع کس سے کی تھی؟ شاہ جہان نے فوج بھیجی تھی بھائیوں کو مروانے کے لیے، اورنگزیب کے قتل کا حکم شاہ جہان بادشاہ نے خود دستخط کیے ہیں۔ انڈیا آفس لائبریری میں جائیے، ہم نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ شاہ جہان بادشاہ بیٹے کو مروانا چاہتا تھا تو اب اپنی جان نہ بچاتا کیا کرتا؟ اس نے باپ کو مروایا نہیں، اسے لال قلعے میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں کا کیا تھا؟ دارا شکوہ بھاگ گیا تھا پہلا بھائی، شاہ جہان نے پیسے بھیجے کہ آؤ اور بھائی کے خلاف بغاوت کرو اور لڑو، اورنگزیب کو پتا چل گیا، اس کا جانے دو۔ دارا شکوہ کو پیغام بھجوایا کہ بھائی آ جائیں، میرے پاس رہیں، چھوڑیں پرانی رنجشوں کو۔ اس نے پنجاب میں جگہ لی، اور پنجاب میں غالباً یہ جو گجرات، لالا موسیٰ اور یہ سارے علاقے ہیں، یہاں پہ غالباً یہاں اس نے اپنا بسیرا اور ٹھکانہ اور سکھوں سے مدد لینی چاہیے۔ پھر وہ چلا گیا کابل، اور جب پہنچا ہے تو وہاں سے پکڑ لیا گیا، پکڑ کے اسے دلی میں پیش کیا۔ دارا شکوہ جو کچھ بھی کہتا تھا اس میں اثر سرمد کا بھی تھا۔ اب سرمد کی بھی تاریخ بیان کروں، وقت کیا ہو رہا ہے۔ سرمد کون تھا؟ دلی میں اب بھی آپ جائیں نا مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر پہ، اس کے ساتھ ہی سرمد کا مزار ہے۔ اب کہیں گے سرمد کو کیوں مارا؟ پھر اگر یہی ہے تو اورنگزیب نے ہندوؤں کے سکھوں کا جو گرو تھا اس کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ سکھ بغاوت پہ اتر آئے تھے، باغی کی سزا۔ دوسرا بھائی ساتھ تھا مراد، اس کو کہا سلطنت بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ اس نے خود اورنگزیب پہ حملہ کرایا ہے، خود قاتلانہ حملہ کرایا ہے، اور اورنگزیب کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ چوتھا بھائی بھاگ گیا تھا، اورنگزیب نے اس سے آفر بھی کی، اس سے کہا نہیں میرے اب کوئی طریقہ نہیں، چلا گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹوں کو رکھ لو یرغمال کے طور پہ، تم چچا ہو، یہ کر لو۔ آپ باغیوں کی حمایت کرتے ہیں اور جو اصل حکمران تھے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت چیزیں ہیں یار، آپ بس صرف ایک کام کیجیے، فارسی پڑھیے۔ فارسی سے زیادہ آسان زبان کوئی، آپ سے پڑھیے سیر المتاخرین پڑھیے، پچھلی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب کتنا مظلوم آدمی تھا اور کتنی گہری نظر تھی اس شخص کی ہندوستان کی سیاست۔ وہ سلطنت کو اس عروج پہ لے گیا تھا کہ اس کے بعد اتنے عروج کی چیزیں ٹوٹی جایا کرتی ہیں۔ جمعے کی نماز آپ 5 سال سے پڑھتے ہیں، خطبہ عربی میں جمعے کا کون سا دیتے ہیں؟ خطبہ عربی کا یہ اپنا ہی ہے، خطبہ کی جتنی شرائط ہے نا وہ ساری اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ خطبہ نام ہے شہادتین کا، خطبہ نام ہے اللہ کی تعریف کا، خطبہ نام ہے دعا مانگنے کا، یہ سارے اجزاء ہیں عربی کے خطبے کے، تو وہ اجزاء سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔
اور خطبہ لمبا نہیں پڑھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ خطبہ مختصر پڑھے اور نماز تمہیں لمبی پڑھائے۔ جو الٹا کرے، خطبے لمبے دے اور نماز چھوٹی پڑھائے، تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے وقوف نہیں بننا چاہتا۔ دوسرے حصے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ ہم اصل میں ترمذی کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بیان کیا۔ آپ نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وغیرہ وغیرہ، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہم اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ رہ گیا حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کا ذکر، تو ہم صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کا کیوں ذکر کریں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بنات اربعہ کا کیوں نہ ذکر کریں؟ یہ پٹی ہم کیوں پڑھے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے کہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو پھر حضرت زینب کا بھی کریں، وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، ام کلثوم بھی انہی کی بیٹی تھی، اور رقیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیٹی تھی۔ یہاں پہنچ کے تضاد پڑتا ہے، یہاں پہنچ کے بات بنتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اہل سنہ کے مسلک کو چھوڑ دیں؟ اہل سنہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں خود انہی کی بیٹیاں، اور اہل تشیع میں جو معتدل لوگ ہیں، بعض ان کے اچھے علماء، وہ بھی یہی مانتے ہیں، اور اکثریت شیعہ علماء کی کہتی ہیں کہ 3 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ عنہ پچھلے شوہر سے لائی تھیں، اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ہم یہ بھی کرنے لگے تو پھر اہل سنہ کی بات کہاں رہے؟ ہمارا جمعہ ہو جاتا ہے، اے بھیا کہیں اور پڑھو یار، ہم نے کون سا کسی کو بلایا ہے، 5 سال کی قضا کر لیجئے، آپ کی غلطی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، کہیں اور پڑھا کرو۔ کبھی ایسے نہیں ہوا ہیں؟ ہاں جرمانہ میں دے دوں گا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں آخری، غالب کا شعر بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لو۔ ہاں وہ نہیں وفا پرست، تھوڑا سا تصرف کیا ہے اس میں۔ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو جان و دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ مطلب یہ کہ کوئی خاتون محبت نہیں کرتی اور تانا دیتی ہیں کہ بے وفا ہو۔ ہاں بس اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں آگے۔ یہ تو بیوی بھی تانا دے دیتی ہے۔ جس کو جان و دل عزیز، غالب کہتا ہے جس کو اپنی جان پیاری ہو نا اور دل اچھا لگتا ہو، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جب اس کی گلی میں جاؤ گے تو پھر یہی سننا پڑے گا۔ تو اس لیے مہربانی فرمائیے، روزہ ہے اور اس مسجد میں ہے، اور خدا نہ کرے اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ کا ہو، ہمیں کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی ہمیں سنے، ہمارے دل میں وہم بھی نہیں گزرا کہ کوئی ریکارڈ کرے۔ یہ تو بھائی اور ان لوگوں کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ہمیں کیا اس سے تعلق ہے بھیا، کوئی ریکارڈ، ہمیں کیا اس سے تعلق ہے، کوئی نہ سنو یار، 4 پکا لیے، 5ویں پلے باندھو، آئندہ جمعہ ہی نہ پڑھنا۔ آخری بات جو آپ سے کہنی ہے نا، دیکھو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ نہیں دیتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم یا باقی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، مالکی فقہا نے لکھا ہے یہ بدعت ہے، وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مت نام لو۔ یہ جتنا اسپین، فرانس، پرتگال وغیرہ وغیرہ جتنے تھے نا مالکی،
یہ سب وہ اصل خطبہ پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ ہم نے اس میں اضافے اور ترمیم کی، اس لیے وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، یہ بدعت ہے، چھوڑو اسے۔ اور اگر آپ نے کبھی سنا ہو خطبہ جماعت اسلامی کے بعض خطیبوں کا، بعض کا ہم نے سنا ہے، وہ کسی کا نام نہیں لیتے، وہ صحیح وہ خطبہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بعض اہل حدیث بھی وہی کرتے ہیں، مالکی بھی وہی کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب خلافت بغداد ختم ہوئی، نہیں جب بغداد کی خلافت ٹوٹی ہے، دو حصوں میں منقسم ہوا ہے عالم اسلام۔ 129 ہجری میں بنو عباس نے انقلاب برپا کیا ہے، بنو امیہ کو ختم کیا ہے۔ بنو امیہ کے شہزادے بھاگے ہوئے ویسے ہی صبح و دجلہ کے کنارے نہانے چلے گئے۔ انہوں نے صبح صبح قتل عام کیا بنو عباس نے، اور بنو عباس نے یہ طے کیا کہ ہم ظہر کی نماز تک ان کا صفایا کر کے اور ان کی لاشوں پہ دسترخوان بچھا کے بنو امیہ کی دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور انہوں نے کیا۔ لاشوں کے انبار لگائے، دسترخوان بچھائے، بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب قتل عام شروع ہوا ہے شاہی محلات میں، تو ایک وفادار ملازم گھوڑا لے کے بھاگ گیا، بنو عباس سے بھی پرواہ نہیں کی، بھاگا ہے بھاگ۔ وہ سیدھا شہزادے جو صبح صبح جا کے ورزش کرتے تھے، دریا میں تیرتے تھے، ان کو جا کے کہا کہ انقلاب آ گیا اور بھاگو یہاں سے۔ عبد الرحمن وہاں سے بھاگا ہے، عبد الرحمن وہاں سے بھاگا اور افریقہ قریب ترین جو علاقہ تھا وہاں پہنچا، اور جا کے کمانڈ سنبھال لی فوج کی۔ فوج کے جو چیف وغیرہ تھے وہ جانتے تھے عبد الرحمن کو، انہوں نے کمانڈ دے دی۔ اس نے پیغام بھجوایا بنو عباس کو، اس نے کہا خبردار اب لڑنا نہیں، اور امت کو دو حصوں میں ہم نے منقسم نہیں کرنا، اللہ مبارک کرے وہ سلطنت آپ کو، میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور افریقہ سارا کیروان وغیرہ وغیرہ، مراکش، تیونس، اسپین اور فرانس کے جو حصے تھے اس سے اپنی حکومت بنا لی۔ کسی نے پوچھا تھا منصور سے، ہارون الرشید سے، نہیں ہارون نے پوچھا کہ اصل حکمران کون ہے، تو اس نے کہا کون ہے تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ جن کے آباء و اجداد نے انقلاب برپا کیا، یہ کیا یہ کیا۔ اس کا میں نہیں۔ اس نے کہا اصل بادشاہ عبد الرحمن ہے، سادہ کپڑوں میں نہا کے نکلا تھا، اور دنیا میں کوئی اس کا جاننے والا اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، اور جا کے اس سے فوج کی کمانڈ سنبھالی اور اسپین جیسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا اصل بادشاہ وہ ہے جو تنے تنہا پوری حکومت کا بانی ہے، میرے ساتھ تو میرا دادا، میرا باپ، کون ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، آخری مجلس جو حیدرآباد میں پڑی نا میر انیس نے، میر انیس بوڑھے ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا میر انیس ہندوستان میں سب سے اچھا مرثیہ کس نے کہا، آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کون؟ ان کا میر دبیر اور انیس کی رہتی تھی نا لکھنؤ میں۔ انہوں نے کہا میرا کیا ہے، میری تو 7 پشتیں امام کی مداح میں ہیں، میری تو 7 پشتیں سیدنا علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے ہیں، میرا کیا ہے، اور میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ میں گھٹی میں شعر سنائے جاتے تھے، میری بیوی ایسی، میری داد دو تو دبیر کو دو، اکیلا بندہ اٹھا ہے اور ہم سب کا مقابلہ کر کے میرے مقابلے میں آ گیا، میرے مقابلے میں آ جانا تھوڑی فتح کا سیلف میڈ آدمی۔ عبد الرحمن جب وہاں پہنچے ہیں اسپین میں تو انہوں نے وہی خطبہ جاری کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھا۔ بر صغیر میں مسئلہ بدل گیا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جب ایران کے اثرات بڑھے، اور یہ ہوا ہے ہمایوں کے دور میں، ہمایوں سلطنت کھو بیٹھے تھے، بادشاہ ایران طہماسپ نے ان کی قدر کی اور ہمایوں کے ساتھ فوج بھیج دی۔ پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں شیعہ علماء آئے ہیں، ورنہ ہمیشہ توران سے آتے تھے، مغلوں کے ساتھ تورانی حنفی علماء۔
شیعہ نے آ کے یہاں پر خطبہ پڑھنا شروع کیا اپنے 12 ائمہ کا نام لے کے، سیدنا علی، حسن، حسین، باقر، زین العابدین، باقر، جعفر اور امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ۔ جب ان کا نام لے لے کے انہوں نے خطبے پڑھنے شروع کیے ہیں نا، تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو خطبے پڑھ رہے ہیں یہ سارا ائمہ اثنا عشر کا مسلک اور مذہب پھیل رہا ہے۔ اپنے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لو تاکہ اہل السنہ کی علامت اور شعار بن جائے، لوگ جانیں کہ اہل السنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے نام لیتے ہیں، ان 12 کے علاوہ بھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہماری مساجد میں خطبے میں خلفائے راشدین کے نام شامل کیے گئے کیونکہ ضرورت پیش آ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ سامانہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے، سامانہ کے قاضی صاحب نے، وہاں کے بڑے قاضی تھے، عید کے دن نماز کا خطبہ پڑھا، اور سامانہ کے قاضی نے بڑے بڑے سادات، علماء کرام، پوری پبلک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عید کا خطبہ دیا اور خلفائے راشدین کا نام چھوڑ دیا۔ خلفائے راشدین کا نام جب انہوں نے چھوڑا تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس مرتبہ عید میں یہ انہوں نے خط لکھا فوج کو اور خط لکھا مغل حکمرانوں کو، اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ سامانہ کے قاضی چیف جسٹس علاقہ کا اس نے عید پڑھائی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام خطبے میں چھوڑ دیے ہیں، باطنش خبیث است، اس قاضی کا باطن خبیث ہے، دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، کیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام چھوڑا ہے؟ آپ اسے معزول کریں اور اہل السنہ میں سے کسی قاضی کو نافذ کریں، ہم کچھ نہیں جانتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام جمعے کے خطبے میں آئے گا، اور اس آدمی کو پکڑیں اور سزا دیں، کیوں اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں۔